صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو درود پاک میں نے پڑھا ہے یہ درود شفائے امراض ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ درود پاک مدنی پنجسورہ میں جو ہے وہ موجود ہے، اور مدنی پنجسورہ کا میں آپ کو انشاءاللہ صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں اور اس کو وہاں سے یاد کر لیں۔ صفحہ نمبر ہے جی 180، صفحہ نمبر ہے اس کا 180، درود شفائے امراض۔ اس کو یاد کر لیں اور پڑھنا بھی معمول میں رکھیں، پانی پر دم کر کر وہ پانی پی بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو زعفران کے قلم سے یا زردے کے رنگ سے اس کو لکھ کر کے اگر مریض کو جو ہے وہ پلایا جائے تو اس سے بھی موت کے سوا ہر مرض کا جو ہے وہ علاج ہے۔ بلکہ جس کو یوں سمجھیں کہ دوائی افاقہ نہ کر رہی ہو، اسے چاہیے کہ درود شفا اس طریقے سے لکھ کر کے اس کو استعمال کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی برکت سے خیر بھی ہوگی اور شفا بھی میسر ہوگی، اور یقین اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں آگے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور بیماریوں سے وباؤں سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ آج حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کریں گے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت یہ ملٹی ڈائمینشنل سیرت ہے۔ آپ سید الطائفہ ہیں اور صوفیاء کے ائمہ کرام میں سے ہیں، اور آپ وہ صوفی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ تصوف وہی قابل عمل اور قابل قبول ہے جو شریعت مطہرہ کا آئینہ دار ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترجمان ہو۔ تو یہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے جناب جنید بغدادی کے فرمودات، ان کے اقوال، ان کی سینگز جو ہے وہ ان کو آج ہم خصوصی طور پر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اقوال، جن کے فرمودات، جن کی سینگز جناب امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی جو ہے وہ سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 14 میں جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جناب جنید بغدادی نے تحدیث نعمت بھی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، نعمت اللہ کی ہے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ کے فرمودات سنتے جائیں گے، اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے اسی عنوان کو جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے فرامین کو انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں بالخصوص شامل کریں گے۔ خلیل بھائی کو بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو انشاءاللہ بذریعہ زوم آج انشاءاللہ لائیو لینے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے گھریلو علاج وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عدنان بھائی کلام سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ
علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حصل جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس سو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن ہو سخن ہے جس میں سخن ہو بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار عاشقی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ ہر جگہ لوگ ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے
خضرا کا نظارہ دم نکل جائے میرا دریا کے پاس، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، ہے جمیل قادری دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ مدینے کلیاں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام سنایا ہے عدنان بھائی نے ماشاءاللہ، بڑے پیارے اور ذوق بھرے انداز میں۔ تو یہ تصورات ہیں جو انسان کو مایوسی سے، ڈپریشن سے نکال کر اسے زندگی کی طرف، خوبصورت زندگی کی طرف، یاد مصطفیٰ والی زندگی کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں، اور پھر بندہ اس کی برکتیں جو ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ڈپریشن سے بھی، تکلیف دہ مرض سے بھی نجات عطا فرمائے اور سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ پر جو اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور اسی سے آج ہم حافظ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ عرفان حفیظ صاحب بھی ہیں، حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں، ایک جو ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہیں حافظ عرفان حفیظ صاحب، میرے دل کی جانب تشریف فرمائیں، حافظ خالد صاحب بھی ہیں، حافظ خالد مدنی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے جی، اللہ برکتیں دے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں ما اخرج اللہ الی الارض علما جعل للخلق علیہ سبیلا، حق
الا وقد جعل لی فیہ حظا. اللہ کریم نے کوئی بھی علم جو زمین پر اتارا ہے اور مخلوق اسے حاصل کر لے اس کا کوئی ذریعہ رکھا ہے. اس علم میں سے اللہ کریم نے مجھے جو ہے وہ حصہ عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حافظہ پہ کیسا خوبصورت اظہار ہے. آج کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم جناب جنید بغدادی کے اس فرمان کی ورسٹیلٹی کو دیکھیں تو یہ ہمیں ڈپٹینشن سے نکال رہا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بندے پر بے حد و بے شمار ہیں. جی اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. جی. اور ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا سیدنا امام الطائفہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحدیث نعمت کا قول آپ نے سنایا. جی. تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے مقربین کو، اپنے نیک بندوں کو کچھ خصوصیات عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جب ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں بھی ہوتی ہیں. پھر عام مخلوق کے لیے جو چیزیں حجاب ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ایک عام شخص ان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، پھر یہ جو مقبول بارگاہ ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اور اس سے بھی ایک گویا پہچان ہوتی ہے کہ ایک عام شخص میں اور اللہ کے پیارے میں. تو تحدیث نعمت یعنی اپنی نعمت کا چرچا کرنا جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں اور اللہ والے جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کی اچھی نیت کار فرما ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کے فضل، اس کی عطا کا بیان لوگوں کو رغبت ملتی ہے، اس لیے کیا جاتا ہے. اور جیسے اس میں ہمیں یہ بھی ایک میسج ملتا ہے اس بات سے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا بیان اس طرح کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہر بندے کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ برداشت بھی کر سکے، ورنہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ چاہتا تو یہ ہے کہ اپنی نعمت کو بیان کرنا، لیکن اس کے مقاصد دوسرے ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ صوفی ہیں، بلکہ صوفیہ کے امام ہیں، اور یہ ہمیں دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی کا درس دینے والے ہیں. تو یہ تو ہمیں ہم سے متصور نہیں ہے کہ یہ ایسی بات وہ جو عام انسان کرتا ہے اس طرح کی ہو. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک میسیج یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو تحدیث نعمت کے طور پر ہو تو وہاں اپنے دل کا خیال بھی کرنا چاہیے کہ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں بیان کر کے ریاکاری میں آ جاؤں، دکھلاوے کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں. عجب ایک مرض ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، بڑا متقی ہوں. تو اس طرح کے امراض سے بچنا چاہیے. اور جو اللہ والے ہیں ان کی تحدیث نعمت کو سن کر بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہیں اس پر شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ ان پیاروں کے بارے میں کوئی بری سوچ، بدگمانی ذہن میں لانی چاہیے. درست فرمایا حافظ صاحب. جیسا ہے نا جی وہ ہے نا فرما گئے، پنجابی شعر بڑی پیاری بات فرما گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جی قدر پھلاندہ بلبل جانے ستھرے ذہنا والی، تے قدر پھلاندہ گرج کی جانے جڑی مردے کھاون والی. تو جس کا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ اچھا ہوگا، ستھرا ہوگا، گلشن کی طرح ہوگا، تو اس میں پھر یہ باتیں پھول کھلائیں گی جن سے خوشبو جو ہے وہ پھیلے گی. اور اگر کچرا کوڑی کسی نے اپنے دماغ کو بنایا اس کو جو بھی سنائیں گے وہ اس نے ادھر سے بدبو ہی جو ہے وہ اس کو آنی ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے. تو بدگمانی بھی نہ لے کر آئیں. اور جس پوائنٹ پر ہم لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ جو جس پر لانا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے. اصل میں جب نہیں 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 کی لسٹ بنتی ہے نا تو پھر بندے کا دماغ ایک مرتبہ جو نا وہ ہل جاتا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے بس. ٹھیک ہے. تو وہ آج کل کے سینیریو میں خالد بھائی، عدنان بھائی، دیکھتے ہوئے اس بات کی جائے خالد بھائی اس پر، تو بندہ یہ بھی دیکھے کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اگر کوئی مطلب شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، تو بچے
نعمت ہے، گھر ہے، پانی پینے کو ہے، سانس لینے کو ہوا بھی ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے اے سی بھی ہے، کہ تو گھر میں اے سی بھی ہے. لمبی لسٹ بنے گی. سلمان بھائی اصل میں بات ہے، جس طرح آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی بیان فرمایا، احساس نعمت کی اور اپنے رب سے حسن ظن رکھنے کی. بندہ نعمت کا احساس کرے گا تو وہ غور تو کرے کہ دنیا میں یہ نعمت ہے اور اس کا حصہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے. آپ غور دیکھیے حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں غور کیا جا رہا ہے، اور ان نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت وہ علم ہے جو بندے کو راستہ دکھاتا ہے، جو بندے کے لیے روشنی ہے، جو بندے کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. جب بندہ اس میں غور کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے اور دنیا میں جتنے علوم دیے مجھے پتہ چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں غور کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. اسی اعتبار سے جب ہم مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سلمان بھائی یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کا ایک مظہر جمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے عالم کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مختلف چیزیں یا اس کی ملتی جلتی چیزیں انسان کے جسم میں عطا فرمائی ہیں. اور پھر علماء نے اس کو بیان کیا کہ جب بندہ اپنی ذات میں غور کرتا ہے، قرآن نے حکم ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں، اپنے آپ میں تو غور کرو کہ تمہیں سجکا نہیں آتا، کہ تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی. بندہ اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے چشمے بہائے ہیں. سلمان بھائی ذرا اپنے منہ میں غور کر لے، وہ اس کی زبان کے نیچے سے جو پانی آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب منہ خشک ہو جائے اور یہاں سے پانی نکلنے کا کیا ذریعہ ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا نام لے کر نا منہ میں پانی آ جاتا ہے. واہ واہ واہ، وہ کیسے آ جاتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اپنے وجود میں، اس کے اپنے منہ میں یہ چیز دی ہوئی ہے، یہ سسٹم اس کے پاس موجود ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس میں غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ورنہ جو بندہ غور و فکر سے ہی عاری ہوتا ہے اور جس کو نعمت کے احساس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، سلمان بھائی پھر اس کی لسٹ میں یہی بنتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں میں غور و فکر کا بھی ارشاد فرمایا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور اخروی معاملات میں، عبادات کے معاملات میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. اب دنیاوی معاملات میں جب جو یہ لسٹ بنا رہا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ اخروی معاملات میں لسٹ بنا رہا ہے، اعمال کے معاملے میں لسٹ بنا رہا ہے. میرے پاس نفلی روزے ہیں، نہیں ہے. میرے پاس نمازیں ہیں، نہیں ہیں. لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، دیکھ لیں. صدقہ و خیرات ہے، اس کو دیکھ لیں. میرے پاس اخلاقیات کا کتنا ذخیرہ ہے، اس کو دیکھ لیں. اس کے بارے میں بھی تو سوچے بندہ کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کے لیے فکر مند ہونے میرے پاس ہے بھی، اس کے لیے فکر مند ہونا بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے تو میرے پاس شاید ٹائم نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی نعمتیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں نے پوری لسٹ مینٹین کی ہوئی ہے کہ یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو دیکھ لے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسا دیکھ رہا ہوں، کہ میں کہیں ایسا تو نہیں، ان میں تو شامل نہیں ہوں جو دنیاوی معاملات میں تو اپنے سے اوپر والے افراد کو دیکھ رہے ہیں اور اخروی معاملات میں یا اعمال کے معاملات میں ان کی نظر ہی کوئی نہیں پڑتی. نیچے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، نیچے والوں کو بالکل نیچے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیچے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کرنے والے کام کرنے چاہیے اور بندہ اعتراف کرے. اعتراف نعمت المنعم. بندہ
اللہ کریم نے نعمتیں دی ہیں اس کا اعتراف کرے، یہ شکر میں چیز ہے، اور شکر ادا کرے گا ایک تو نعمتیں اور ملیں گی، اور دوسرا ساتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ لے لیا، اور آج ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ الحمدللہ جنید بغدادی کے ہی اس پر بات کی ہے، اور یہ اللہ کا فضل بندہ جانے، جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اچھائی جو ہے میرے پاس یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں حافظ صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر حرام کما رہا ہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر کے کما رہا ہے، تو اب اس کو ہذا من فضل ربی بھی نہیں کہہ سکتا۔ بالکل اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ بالکل، بندہ خود سوچ لے کہ ایک تو رب کو ناراض کرنے والے کام، اور شیطان کی اتباع اور اسے خوش کرنے والا کام، اور پھر اوپر سے اس کو اللہ کا فضل کہنا، بندے کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو بندے کو اسلام کی حد سے جو ہے وہ باہر لے جا سکتا ہے، ایسا جو ہے وہ غلط کام ہے۔ اس لیے گناہ والا کام، اللہ کی ناراضی والا کام، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ رب کا فضل جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے، اور ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو دوزخ کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل بندے کو دوزخ سے بچانے والا ہے، اللہ کی ناراضی سے بچانے والا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ فضل ہے۔ اور یہ جو آپ نے خود ساختہ فضل بنا رکھا ہے، یہ شیطان کی کارستانی ہے آپ پر، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس طرح کی غفلت والے کام سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو حقیقی رب کا فضل ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس کی جانب آئے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ ایک تو نیک لوگوں کی صحبت ہے، اچھوں کی صحبت، دوسرا بندے کو خود بھی چاہیے کہ جیسے بیمار ہو جانے پر علاج کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو روحانی مسائل ہیں، روح کی جو ہے پاکیزگی اور اس کی جو ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں چاہیے کہ روحانی غذا بھی استعمال کی جائے۔ تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے۔ تو یہ جیسا مرض ویسی دوا ہوا کرتی ہے، تو اس مرض کا تعلق چونکہ اس کی دوائی یہی چیزیں ہیں، روح کے لیے جو دوائیں ہیں وہ یہی چیزیں ہیں جو اس روح کو پروان چڑھاتی ہیں، جو اس کی ترقی کا باعث ہے، ذریعہ ہیں۔ تو بندہ مومن کو چاہیے ان کو اپنائے اور ان چیزوں کو چھوڑے، اور اس طرح کے غلط وساوس اور شیطانی جو ہے وار ہیں کہ رشوت کے پیسے کو، حرام کے پیسے کو، لوٹ کسوٹ کے پیسے کو وہ اللہ کا فضل کہہ رہا ہے۔ اور حرام کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں، خالی رشوت اور صرف سود کے اوپر ہی نہیں بات کی ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی بھی حرام چیز ہے جو اللہ رسول نے جس سے منع کیا ہے، جو بھی ذریعہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شیطانی طریقہ کار ہی ہے، تو وہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یہ بھی ایک بات ہے، اور حلال کمائیں، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کریں۔ اسی سے کنیکٹڈ ہو جائے گی بات جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ قال جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنت بین یدی سری، میں جناب سری سقطی رحمہ اللہ کے پاس تھا، وَأَنَا ابن 7 سنین، اور میں 7 سال کا بچہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ فَتَكَلَّمُوا فِي الشُّكْرِ، تو گفتگو شکر پر ہو رہی تھی۔ فقالا، تو جناب سری سقطی نے فرمایا یا غلام ما الشکر، اللہ اکبر، بیٹا یہ بتاؤ شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قلت، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ یعصی اللہ بنعمہ، شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ شکر کی روح ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعین اپنے جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں حافظ صاحب کریں، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر، بالکل سمنان بھائی، یہ جو معاملہ ہے کہ شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں۔
تو یہ یقیناً شکر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا یوں شکر ادا کرے کہ جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرنا، منعم کی جانب سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کا اعتراف کرنا، میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر کا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ گناہ، نافرمانی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں سے رک جانا، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم اس پر بھی غور کریں کہ نعمتوں کا اعتراف یہ تو موجود ہے، عام طور پہ لوگ اس طرح کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا شکر کا یہ انداز بھی ہمارے پاس موجود ہے، یا ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں کہ جو رب کی نافرمانی والے کام ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے؟ صوفیہ کرام کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، ان کا مبارک انداز جو ہے یہ ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو مطابق شرع ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے، یہ بندے کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جو رب کی رضا کی طرف جانے والا رستہ ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے، اور ہر ایسے کام سے خود بھی بچتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں خالد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کرے، نفلی کام، نفلی عبادات ہوں، یا صدقہ نفلی طور پر ادا کرنا ہے، یا دیگر اور جو نیکیاں ہیں، نفلی کام جو ہیں، خیر پر بھلائی مبنی، خیر اور بھلائی پر مبنی جو کام ہے، ایک تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اب ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے، خیر پر مبنی کام کر رہا ہے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں زندگی گزارتا ہے تو یہ غفلت والی زندگی ہے، کہ وہ نوافل کی، نیک کاموں کی تو کثرت کر رہا ہے، لیکن وہ حرام کام، اچھا ان کی ترغیب ہے کہ آپ کریں، نیک کام کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ملے گی، ان کے فوائد ہیں، حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اپنے آپ کو ایک صغیرہ گناہ سے بچا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کئی نوافل کے پڑھنے سے زیادہ افضل کام ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نوافل کو چھوڑ ہی دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں اتنے نفلی کام کر رہا ہے بندہ، وہاں اگر یہ ایک غلط چیز موجود ہے، آپ کے پاس گلاب کے عرق کا ایک پورا جو ہے وہ ٹب موجود ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اس کا، اب کوئی شخص اس کے اندر اگر ناپاکی کے 2 قطرے ڈال دے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان 2 قطروں کو علیحدہ کیا جائے، اس ٹب سے ان 2 قطروں کو، نجاست کو، غلاظت کو، بری چیز کو دور رکھا جائے، تاکہ یہ جو اتنا کثیر حلال طیب پاک ہے یہ کار آمد رہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے چکر میں، 2 قطروں کے چکر میں کہے کہ جی یہ سارے کا سارا ہی اب اس کو ضائع ہی کرنا چاہیے، یا یوں اپنی چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے۔ حکم شرعی تو یہی ہے، ناپاک ہو گیا تو پھر ناپاک ہی ہے، وہ اس کو پاک کرنے کے طریقے اور ہیں، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نیکیاں، فلاحی کام، نیک کام، رب کی رضا والے کام اتنے سارے ہیں، اور کوئی ایک برا کام، کوئی ایک بری عادت موجود ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایک کو ہٹایا جائے۔ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہ کاٹا جائے، مکھی کو اڑایا جائے۔ مسجد میں اگر کتا آ جائے تو مسجد کو نہیں گرایا جاتا، کتے کو نکالا جاتا ہے۔ تو جو خیر کے کام ہیں ان کو باقی رکھا جائے، اور جو اس میں برائی شامل ہو گئی ہے، اگر کوئی گناہ والا معاملہ آ گیا ہے یا بندے کی عادت کے اندر کوئی گناہ شامل ہے، تو اس ایک کو یا 2 کو ہٹا دیں، آپ کی بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ کارآمد ہوتی چلی جائیں گی۔ نیکیاں کرنے کا ایک انداز بھی یہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں۔ علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کے چھوٹا یا بڑے ہونے کو نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ جب گناہ ہے نا، یہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ صغیرہ کی صورت میں ہو چاہے کبیرہ کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے ہو جن سے تمہیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، برکت کیا ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارے خطاؤں کو مٹا دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اچھے کرم والے گھر میں تمہیں داخل فرمائیں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف آئے۔ عرفان بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اس قول میں بیان کیا گیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان، اور دوسرا یہ جو زیر تربیت ان کے آئے اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو چیزیں سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے بتائے، اور پھر یہ 7 سال کی عمر میں، محض 7 سال کی عمر میں صوفیہ کے حلقے میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ میرا یہ بچہ، یہ میرا بھانجا یہ بتائے گا کہ شکر کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ واہ، 7 سال کی عمر میں ہم ذرا اپنے سراؤنڈنگ میں غور کر لیں، ہمارے ارد گرد بھی بچے ہیں اور ہماری اپنی بھی بڑی بڑی ذاتیں ہیں، اچھی اچھی عمروں کو ہم پہنچے، ہمیں شکر کی تعریف کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے شکر کسے کہتے ہیں، بس جی شکر شکر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو مان لینا بھی بھئی یہ شکر ہے، مختلف تعریفات علماء نے اس کی ذکر کی، لیکن ایک 7 سال کی عمر کے بچے کی ایسی تربیت ہونا کہ اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی عبادات کا بھی تو ذہن دیا جا رہا ہے لیکن اس کی نافرمانی سے بچنے کا عرفان بھائی کیسا ذہن دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور بات ایسے ہی ہے، اس میں جیسے ابھی شکر کی گفتگو چل رہی تھی اور نیکیوں کی ترغیب کی بات ہو رہی تھی، تو دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے عدنان بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا جی یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بمقابلہ نیکی کرنے کے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جن نیکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مستحبات ہیں جی، یہ اچھے کام ہیں، لیکن اس کے اگر اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا جائے تو پھر یہ ضرور ہے صورتحال کے اندر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ بالکل، جو وہ نیک کام جنہیں مستحب کا درجہ حاصل ہے وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو اس سے بچنا ضروری ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بھی ایک جہت ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ سیدنا سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں اپنے بھانجے کی تربیت کو گویا اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے مشائخ غالباً 400 کے قریب مشائخ اور صوفیہ کی مجلس میں، جہاں شکر کے بارے میں سوال ان سے بھی پہلے کیا گیا تھا، پھر آخر میں آپ سے سوال کیا، تو یہ بھی ایک تربیت کا انداز بھی ہے کہ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہو، پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اپریشیٹ کرنے کا کتنا پیارا انداز ہے کہ ان کی موجودگی میں اس کے حلوایا اور پھر سب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ کیا پیاری آپ نے تعریف کی ہے شکر کی، کہ شکر کی ایک جہت جیسے اب جس سے آپ نے بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی جو ایک پوائنٹ تھا وہ آپ نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنے متعلقین کی تربیت اس انداز پر کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر جب فراست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، ان کو کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں تو وہ بات کر جاتا ہے جو بڑے بڑے بعض اوقات وہ بات نہیں کر پاتے۔ ایسے واقعات حدیث میں ملتے بھی ہیں، سیدنا ابن عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ کھجور والی وہ جو روایت ہے اس میں آپ ادباً خاموش رہے تھے، اور بعد میں سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم وہاں یہ بات بیان کرتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ واہ جی واہ، یہ سبحان اللہ۔ یہاں سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی علیہ رحمہ کے واقعے میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں دیکھیں کہ صوفیہ کی محفل ہے اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماموں جان ہیں، جنید بغدادی بھانجے ہیں، اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ادب کی محفل میں اپنے 7 سال کی عمر کے بھانجے کو لے کر آ رہے ہیں، ان اچھے لوگوں میں بٹھا رہے ہیں، گویا یہ بھی ایک تربیت کا سلسلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پر اچھے اثرات ہوں، وہ بولے تو اچھا بولے، اس کی فطرت میں نیکی شامل رہے، وہ نیکی کو قبول کرنے والا ہو، نیکی کی راہ پر چلنے والا ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم اس کو وہ راستہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ راستہ ہم وہ نہیں دے رہے، چاہ کچھ کر کے کچھ اور دکھا رہے ہیں، چاہ کچھ اور رہے ہیں، بیج کچھ اور بو رہے ہیں اور پودا کوئی اور ہمیں کاشت کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کو نیک بنانا ہے تو اس کو نیکوں کی صحبت میں ڈالنا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا خالد بھائی، جس بچے کو مسجد میں لے کے جانا ہے اس کو لے کے نہیں جائیں گے،
وہ 3 سال کا کوئی 4 سال کا بچہ ہے اس کو لے جائیں گے تو اور پھر وہ بچہ کیا کرے گا, وہ آپ سجدے میں جائیں گے تو وہ بچہ پیچھے سے چپٹ جائے گا. مطلب وہ بچہ, مطلب یہ چیز حافظ فیضان مدینہ میں مجھے اس کا مشاہدہ ہوا. اچھا, یوں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, تو یوں لے کر آئے ہوئے تھے. وہ ان کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی چھوٹے ہی تھے, یعنی یوں 5 سال کے اندر. اچھا ابا جی جو گئے نا سجدے میں, ٹھیک ہے, جب میں پیچھے سے آ رہا تھا میں نے دیکھا وہ بچے جو ہے نا ان کے اوپر, مطلب وہ بالکل ابا جی کو جیسے وہ ہوتا ہے نا بچے آ جاتے ہیں اوپر. تو اب کیا ہوا جی, اب جب وہ اٹھنے لگے نا جی, بچی نے تو چھوڑ دیا تھا, وہ جب پتہ چل گیا اس کو بھی جب ابو کھڑے ہونے لگے ہیں, اب وہ جو بچہ ہے نا اس نے نہیں چھوڑا, اس نے اب وہ بندہ بیچارہ اس نے کھڑے بھی ہونا ہے. اچھا بچہ گرے نا, اس کا بھی خیال کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہیں, تو بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس عمر کا بچہ ہے, سمجھدار ہے نہیں ہے, لانا چاہیے نہیں چاہیے. بڑی اہم بات ایک اور بھی ہے, صوفیاء کی تعلیمات میں نہیں انل منکر ہے, یاد رکھیے گا. واہ, کوئی بھی آپ جو ہے وہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ بزرگان دین میں سے جن کی تصوف کے حوالے سے ایک پہچان ہے, ان کا آپ نام لے لیں, اس میں آپ کو نہیں انل منکر ملے گا. نہیں انل منکر کا مطلب یہ ہے برائی سے منع کرنا, برائی کی طرف نہیں جانا, اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی کے حوالے سے روکنے کا ذہن نہیں رکھتا یا روکتا نہیں ہے, یاد رکھیے کہ وہ ہرگز صوفیاء کے مشرب پر نہیں ہے, صوفیاء کے طریقے پر نہیں ہے. صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے توحید کی شمع کو جلایا ہے, اللہ, لوگوں کے دل سے کفر کی تاریکی کو دور فرما کر ان کو ساتھ ساتھ دنیا کی محبت سے بھی بچایا ہے. واہ جی واہ. اور ان کا ایک زہد اور ایک جو ہے وہ فکر آخرت کا جو ہے وہ ایک جذبہ, اپنی اصلاح کا ایک جذبہ جو ہے وہ دیا ہے. یہ صوفیاء کا مشرب ہے. حافظ بالکل عرفان حفیظ بھائی, اس پر بھی جو ہے وہ کچھ بات ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں بھی صوفیاء کا طریقہ ہے, صوفیاء کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے, اور جو غلط کام کر رہا ہے وہ جو ہے وہ کرتا رہے, خالی تسبیح ہاتھ میں پھیر بیٹھا رہے اور تسبیح گھماتا رہے. یہاں حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, تسبیح گھما رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, لیکن نماز کو چھوڑ کر اگر تسبیح کی طرف جو ہے وہ فرض کو چھوڑ کر اگر مستحب میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ غور کر لے کہ کہیں یہ شیطان کے ہیلے میں تو نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے حافظ صاحب یہ بات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے کہ بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان بندے کو عبادت سے چھڑاتا نہیں ہے, بلکہ اسے فرد سے ہٹا کر جو ہے مستحب میں لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے. تسبیح کر رہا ہے, کرنی چاہیے, تسبیح کرنے سے ہم منع نہیں کر رہے, نہ کر رہے نہ کر سکتے ہیں. جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر بیان فرمایا, 400 رکعت نفل جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور 1000 تسبیحات پڑھا کرتے تھے. اللہ. ایک اور بات بتاؤں جی. جی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا تصویر رہتی تھی ہر وقت, اس زمانے میں جیسی ہوا کرتی تھی ویسی, اور فی یدہ حال انتہائی, آخر وقت تک جو ہے وہ آپ کے مبارک ہاتھ میں تصویر رہا کرتی تھی. کسی بندے نے کہا, آپ سے سوال کیا کہ بھائی اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ, تو آپ نے فرمایا شیء وصلنا بہ الی اللہ, تو وہ شے ہے جس نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں قرب دلایا ہے, کیف نترکہ, اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان. تسبیح جو ہے یقیناً اللہ تبارک تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے, تو اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی. تو یہ بھی حافظ صاحب میں چاہوں تھوڑا اس پر بھی بیان کر دیں تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں نا, یہ بھی بڑی پہچان ضروری ہے. جی زمانہ تو یہ یعنی جب انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا تصوف کو, جب اس کی بات کی جاتی ہے تو چونکہ تصوف کے اندر صوفیہ کا جو انداز ہے وہ محبت والا انداز ہوتا ہے, نرمی والا انداز ہوتا ہے, حکمت عملی کو وہ اپناتے ہیں. جی. تو بعض اوقات یعنی ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید صوفیہ کی تعلیمات کے اندر برائی سے روکنا ہے ہی نہیں ہے, حالانکہ فی نفسی ہی جب تک برائی کو نہیں روکا جائے گا
وہ معاشرہ کیسے ترقی پا سکتا ہے, اس میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. ایک شخص ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, جی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. جی, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کہ اس کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں, واہ جی وہ واہ, گناہ چھڑاتے ہیں. واہ جی واہ, انداز یعنی مطلب یہ بات کرنے کا کہ انداز میں تو فرق ہو سکتا ہے, جی, لیکن یہ کہنا کہ تصوف کے اندر برائی سے روکنا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, ورنہ وہ تو سیدھا ہوگا ہی نہیں کبھی بھی. وہ جو ہے وہ صوفی کہلا ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر یہ جو بنیادی ایلیمنٹ ہے, جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت جہاں نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں برائی سے منع بھی کرتی ہے. واہ واہ, اور برائی سے جب تک منع نہیں کیا جائے گا معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. وہ جیسے آپ نے بات کی, ایک شخص ہے وہ اچھے کام تو کر رہا ہے, ہاں جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شیخ صاحب, میں مثال دی, شیخ صاحب دکاندار جو بھی ہیں وہ جب دکان پر بیٹھے ہوئے تو فراڈ بھی کر رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ تسبیح پھر رہی ہے, نماز میں پیسہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ایک طرف ہے نیکی کا حکم, آپ اس کو صرف نیکی کا حکم دیتے جائیں کہ آپ جی تسبیح پڑھیں, آپ یہ کام کریں, اور اس کو برائی کے بارے میں بتایا ہی نہ جائے کہ یہ جو آپ فراڈ کر رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تو یہ ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح بات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بازار تشریف لے گئے تو غلے کا ڈھیر دیکھا, اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے وہ ویٹ تھا, جی, تو اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا, دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے, اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. تو اب جب اس شخص کو جو برائی کا مرتکب ہے, جب تک اس کو برائی ہونا بیان نہیں کیا جائے گا وہ کیسے باز آئے گا؟ صحیح بات. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ طریقہ کار ایسا ہو کہ ان کی صحبت ہی ایسی مؤثر ہو کہ وہ ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا رہے, ہاں جی, ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا رہے, اور ایک کلمہ ان کی زبان سے نکلے اور دلوں میں انقلاب آ جائے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن نارملی جو طریقہ کار ہے, جو روٹین میں ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں نیکی کی بات بتائی جاتی ہے وہاں برائی کو بھی بتایا جاتا ہے, برائی کی شناعت, اس کا برا ہونا اس کو بیان کیا جاتا ہے, اس کے عذابات سنائے جاتے ہیں. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, صوفیہ نے کتابیں لکھی ہیں اس طرف اس حوالے سے کہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اور گناہوں کے عذابات کیا ہیں. تبھی معاشرے کا جو حسن ہے, اسلامی معاشرے کا حسن, کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا وہ مکمل ہوگا. واہ واہ, صوفیہ کی تعلیمات مکمل ہوں گی. درست فرمایا. اور بلکہ صوفیاء تو ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچاتے ہیں. اللہ اللہ. وہ کیا کہا تھا نا بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے, حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو, اے کی کیتی جان دے ہو, کھا کے مال یتیماں دا حج مسیتے جان دے ہو, اے کی کیتی جان دے ہو. مجھے اس پہ ایک آٹو الیکٹریشین تھا, اس کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ جیسے حافظ صاحب نے فرمایا نا کہ بعض اوقات بندہ ایک پازیٹیو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک نیگیٹو کام بھی کر ہی رہا ہوتا ہے. وہ جب نماز پڑھنے جاتا تھا نا تو اس کے جو کاریگر تھے نا وہ کہتے رہے, لو جی استاد جی جو ہے نا چھلا تیز کرن چلے نا, اللہ یعوذ باللہ. وہ بھی غلط ہی کہتے تھے, ان کی بات کی بھی ہم اس طرح مطلب تحسین یہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک میرے کریکٹر کی وجہ سے انگلی کس پر اٹھ رہی ہے, جو غور کرنے والی بات ہے. بہت بہت اہم پوائنٹ ہے جی, غور کیا جائے اگر تو. میرا کریکٹر ہے نا, کردار کس کا ہے, میرا برا کون ہے, میں, لیکن انگلی کس پر اٹھ رہی ہے, اسلام پر, نماز پر, احکام پر, جس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں. واہ, جس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں. ساری کی ساری اچھائیاں اللہ کے فضل سے دین اسلام کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. آرٹیفیشل کام نہیں ہے. ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل جولری اور ایک ہوتی ہے گولڈ کی جولری. فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا. زیور خالد بھائی دونوں ہیں جی, لیکن ایک جو ہے نا وہ بس جتنے کا ملتا ہے اتنے کا ہی ہے, اور ایک پھر آپ کو پتہ ہی ہے سونا مہنگا ہو گیا, سستا ہو گیا, یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں. یہ آپ غور کر لیں کیا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کو آپ کی قیمت, اپنی قیمت دے کر جائے گا, اور ایک وہ ہے جس پر صرف آپ کا پیسہ جائے گا. جب اس نے واپس جانا ہے تو قیمت پلٹ کر
نہیں آئے آئے گی۔ واہ وہ واہ، دھوکہ ہی رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں صوفیہ کے جو انداز ہے نا اس میں ہمیں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی ایک انداز ہے کہ اگر برائی کو دیکھا، شراب کے مٹکے لے جاتے دیکھا تو وہ مٹکی توڑ دی۔ ہاں جی، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز جو ایک بندے کی یوں سمجھیں کہ اس کے اندر اتار دی نا بات۔ دونوں انداز، دونوں طریقے صوفیہ کے ہیں۔ اپنے مریدین سے فرماتے ہیں لو مرغی لو۔ ایک مرید سے نا بہت زیادہ پیار کرتے سلمان بھائی، اور باقیوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے، ہمیں اتنی شفقت نہیں ملتی، اس سے اتنی ملتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہوں، اس کو زیادہ کیوں چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ مرغیاں لو اور جا کر ان کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے آ جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ، سب نے جی جناب شیخ کے ہاتھ سے مرغیاں لیں اور گئے اپنی اپنی جگہوں پر، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھا، قربان کر کے لے آئے۔ لیکن جو وہ مرید تھا نا جس سے آپ پیار بہت زیادہ کرتے تھے، وہ زندہ مرغی واپس لے کر آ گئے۔ اللہ، اب یہ آپس میں ہنس رہے ہیں کہ دیکھو شیخ نے تو کہا تھا قربان کر کے آنی ہے، اور اس نے کیا کیا، قربان کر کے نہیں لایا۔ یہ اور شیخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو پیارا سمجھتے ہیں۔ اب شیخ نے کہا کہ اب وہ بات ظاہر ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں اسے زیادہ چاہتا ہوں، اللہ، اللہ، جس کی وجہ سے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہائے ہوں۔ ہائے۔ فرمایا بتاؤ بھائی تم مرغی زندہ کیوں لے کر آ جی۔ گئے جب میں نے کہا تھا ذبح کرنی ہے اور ایسی جگہ کے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ فرمایا حضور میں جہاں جہاں جاتا تھا یہ خیال مجھے رہتا تھا کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو علم و قدرت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو میں نے کوئی ایسی جگہ نہ پائی کہ اس سے چھپ کر اپنی مرغی کو قربان کر سکوں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، حضور نے فرمایا کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یعنی ایک انداز وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کا ہے، وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے، اور دوسرا یہ انداز ہے کہ بندے کے دل میں اتار دی گئی ہے بات کو کہ اب وہ جہاں جا رہا ہے مشاہدہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کا اسے ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نہیں ویسے ہی نہیں چھپا سکتا، لیکن اس کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں میں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ معنی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، واہ جی واہ، کہ یہ رب کی راہ کی طرف بلاتے بھی ہیں حکمت کے ساتھ بھی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بھی، دونوں طرح کے انداز ہیں۔ حکمت کا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، موعظہ حسنہ کا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، اور دونوں طریقوں سے بندے کو جس راہ کی طرف ڈالا جاتا ہے وہ سبیل ربک ہے، واہ جی واہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف آنے میں ہی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، جب بندہ اس راہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے تو اپنی راہیں کھولتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کا انداز حکمت والا کیوں نہ ہو، لوگ ان سے فیض کیوں نہ پائیں اللہ، جنہیں واز کرنے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد واز کہا، تو واہ جی واہ، وہ ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت موجود تھی نا کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جنید بیان کیا کرو۔ پہلے مامو جان نے فرمایا، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں لوگوں میں بیان کروں، واز کروں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جنید بیان کیا کرو۔ اور اب آپ دیکھیں یہ اللہ والوں کے جو ان کے رابطے اور کنیکشن ہے نا، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلاں نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو مضبوط نیٹ ورک بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں، کہیں سگنل نہیں آتے، فیل ہوتے ہیں، لیکن جو نیٹ ورک یہ جو روحانی نیٹ ورک ہے اور اس کا ایک جو تعلق ہے نا، آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت جنید بغدادی کے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا کہ بیان کیا کرو، اور فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جب میں اٹھا نا تو صبح ہونے سے پہلے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، پیر و مرشد بھی ہیں، مامو جان بھی ہیں، اور یہ ان کے مربی بھی ہیں، تربیت بھی انہوں نے ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں دروازے پہ جا کے دستک دی تو اندر سے پہلے ہی فرمایا ہماری بات نہیں مانی، تمہیں کہلوانا پڑا ہے، تمہیں آ کر فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں بتایا نہیں ہے لیکن رابطہ کتنا مضبوط ہے، ادھر خواب دیکھا ہے، ادھر گئے اور ادھر ان کو پہلے سے خبر ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب مسجد کے اندر پہنچے، لوگوں نے جو ہے وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ جی حضرت جنید بغدادی بیان کرنے لگے ہیں، بیان کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہوئے
منبر پر ایک نوجوان جس کا ظاہر مسلمانوں والا تھا لیکن دراصل وہ غیر مسلم تھا. یہ پہلا دن ہے, آپ دیکھیں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے کیسے لوگوں پر آشکار فرمانا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھا ایک شخص آیا, نوجوان میرے پاس آیا, ظاہراً مسلمان تھا. مجھے کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن جو ہے اس کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. جی. آپ فرماتے میں نے یوں کر کے آنکھیں بند کی اور پھر جب آپ نے آنکھیں اٹھا, یہ ان کا انداز بھی نرالا ہے. سبحان لوگ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر اللہ, یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا اس کی جانب دیکھ کے, فرمایا تو غیر مسلم ہے, تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے, کلمہ پڑھ لے. اس نے سننا تھا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان. اللہ, یہ مبارک انداز ہے حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ. تو جنہیں حضور فرمائیں کہ تم بیان کرو, پھر ان سے لوگ ہدایت کیوں نہ پائیں. کیا بات. تو اشاروں سے اپنے ذکر کر کے ایک بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں یہ ایک کرامت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جان لیا کہ تم جو ہے وہ غیر مسلم ہو. فرماتے ہیں دو کرامتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جان لیا ظاہر مسلمانوں والا ہے, حقیقت میں کافر ہے, حقیقت میں غیر مسلم ہے, ایک بات. اور دوسری کرامت یہ ہے کہ اس کے اسلام لانے کا وقت اب آ چکا ہے کہ اب اس نے مسلمان ہونا ہے. سو آپ نے اس وقت اسے مسلمان فرمایا جب اس کے اسلام کا وقت آ چکا تھا. تو دو چیزیں ہیں, دو کرامتیں ہیں. تو یہ اللہ والوں کی نظر ہے, ان کا مبارک انداز ہے. اور حقیقی اللہ والے یہی ہیں. دراصل ہم نے جنہیں دیکھا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ہاں دین پر عمل نہیں ہے یا ان کی ایک علیحدہ جماعت ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو حقیقی اولیاء ہیں وہ کتاب و سنت کے پابند ہیں, وہ قرآن و حدیث کے پابند ہیں. خود حضرت سید جنید بغدادی کو جو سید الطائفہ کہا جاتا ہے نا, اس کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرمائی. فرماتے آپ کو سید الطائفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بات وہی کرتے تھے جو کتاب و سنت کے موافق ہوا, اس کے علاوہ کوئی بات زبان سے نکالتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. یہ لوگ شریعت کے پاسدار ہیں اور یہ وہ ہیں جو مقتدا ہیں, جو امام ہیں اس فن کے, اس علم کے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی علیحدہ ان کی دنیا ہے, علیحدہ علوم ہوتے ہیں, علیحدہ فنون ہوتے ہیں. انداز ہر ایک کے جدا ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا مختلف طرح کے علوم و فنون عطا کیے. حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد ہیں, فقی شافعی ہیں, اصول اور فروع میں گفتگو فرماتے تھے نا, لوگ حیران ہو جاتے تھے اس بندے کے پاس یہ علم کہاں سے آیا. صوفیہ جاہل بھی نہیں ہوتے. صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل آدمی ہے, اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے, نہیں, وہ اصول بھی جانتے ہیں, وہ فروع بھی جانتے ہیں. اور حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی جب گفتگو کرتے لوگ حیران ہوتے کہ اصول میں بھی ایسا کمال, علم کلام کے اندر بھی مہارت ہے, فقہ کے اندر بھی مہارت ہے. لوگ ان سے پوچھتے حضرت یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ برکت ہے سید الطائفہ کی مجالس میں شرکت, ان کی محافل میں بیٹھنے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ علم عطا فرمایا. خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے صوفی کی جو تعریف ارشاد فرمائی نا, ارشاد فرمایا صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول کی اطاعت اس طرح کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث ہو, اور دونوں کی اطاعت کو نہ چھوڑے. کیا بات, وہ صوفی ہے. قرآن پر بھی عمل جاری رہے گا, حدیث پر بھی عمل جاری. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کہی. میں عربی میں عبارت پڑھ دوں. علمنا مضبوط بالکتاب والسنت. ماشاءاللہ, کتاب و سنت کے ساتھ علم جو ہے یہ مضبوط ہے, اور جو کام ہے وہ وہی کرنا جو کتاب و سنت کا حکم ہے.
اور جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث کا علم ہے، ولم یتفقہ، نہ کوئی فقہ کی اس کو جو ہے وہ سنبن ہے، فرماتے ہیں لا یقتدی بہ، ایسے بندے کی پیروی نہیں کی جائے گی، اسے پیر نہ بنایا جائے. ہاں اسے پیر نہ بنایا جائے. یہ بتا رہے ہیں کون؟ سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو غوث پاک سے اوپر کے مشائخ، جیسے ہمارے شجرہ یا تاریہ قادریہ میں غوث پاک کا نام جو ہے وہ آتا ہے، لیکن غوث پاک سے پہلے جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. جی فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَ فِي طَرِيقَتِنَا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں اور جن کو نہ شریعت کا نہ دین کا پتہ ہے کہتے ہیں یہ پیر ہے. فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَ فِي طَرِيقَتِنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاسْتَمَرَّ قَانِعًا، ایک تو جاہل ہے مقتدا بن گیا ہے اور اسی پر اس نے قناعت اختیار کی ہے، نہ علم حاصل کر رہا ہے نہ عمل کے اندر تبدیلی آ رہی، بِجَهْلِهِ، فرماتے ہیں فَهُوَ الضَّحِكَةُ لِلشَّيْطَانِ مَسْخَرَةٌ، ارشاد فرماتے ہیں یہ شیطان کا مسخرہ ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا رہے گا، مذاق کرتا رہے گا، بھائی شیطان دیکھ دے کے ہنس رہا ہے اس کو، ہنس رہا ہے. بالکل بلکہ یہ وہ مسخرہ ہے جو شیطان کو ہنسا رہا ہے، شیطان کو ہنسا رہا ہے. عبارت کا مضمون یہی بنتا ہے. بالکل جی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا علم جو ہے یہ تو مقید بالکتاب والسنہ، واہ واہ یہ واہ تو واہ، کتاب و سنت کا پابند ہے ہمارا علم. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل وہ تقسیم کاری کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، جی حالانکہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب راستے بند ہیں، ہاں ہاں، حق سب راستے بند ہیں بالکل، سوائے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی جن باتوں پر عمل کیا، جی جس کی تبلیغ فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر عمل کیا، اس کو پھیلایا. اب کہا جائے کہ وہ اور راستہ ہے اور ہمارا راستہ اور ہے، تو وہ راستہ جو اور بنا رہا ہے تو اس کا راستہ پھر اور ہی ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے، درست فرمایا آپ نے. اللہ بچائے ہمیں یہ الٹے اور غلط سمت میں لے جانے والے لوگوں سے. جس طرح ایک غلط راستہ بتانے والا بندے کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے، اور ایسا پریشان کرتا ہے کہ پھر بندہ جب رستے میں ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آگے جاؤں پیچھے آؤں، بڑی صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے. آگے جا نہیں سکتے، راستہ جو ہے وہ جانے کے قابل ہی نہیں ہے، گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے. کیوں؟ پیٹرول ہی نہیں ہے. رابطہ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ سگنل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس پھر ایسے موقع پر بندہ جو ہے نا وہ تصویر نکال کے پھر اللہ اللہ ہی کرنے کی طرف جو ہے وہ آتا ہے اور یا کوئی راہ نکالتا ہے. حافظ صاحب، میں یہ ساری باتیں ایک واقعے کے سینیریو میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں بندہ مسکرا ہی رہا ہوتا ہے مسکرا رات یاد کر کے. تو بہرحال اللہ خیر فرمائے. دنیا میں کوئی راستہ جو بتا ہی دے کوئی غلط، تو اتنا جو ہے وہ جان لیوا معاملہ نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ جان جائے اور یا مال لوٹ جائے، اس طرح کی بات نہیں. پریشانی تھوڑی دیکھنی پڑ سکتی ہے، لیکن دین کے نام پر اگر کوئی غلط سمت میں چلا رہا ہے، اللہ اکبر، جو دین نہیں ہے وہ دین بنا کے بتا رہا ہے، یا جس سے اللہ رسول نے روکا ہے اس رستے پہ چلا رہا ہے، یاد رکھیں یہ ایمان تباہ کرنے کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. اللہ بچائے. یہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کو جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کے متعلق ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور
अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामात मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वो अजीम हस्ती, वो अजीम नाम जिसकी बात जब तक ना हो औलिया किराम का तस्करा कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर औलिया किराम के नाम लिखे जाएं, औलिया किराम की सिफात लिखी जाएं, औलिया किराम की कैटेगरीज बयान की जाएं, तो जब तक इस हस्ती का नाम ना लिया जाए बात मुकम्मल नहीं होती। आसमान विलायत के चमकते हुए सितारे, मेरी मुराद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वैसे भी इनसे बड़ी मोहब्बत और बड़ी उनसियत है, क्यों कि हम उनके सिलसिले में हैं, उनका नाम बार बार लेते हैं, उनके वसीले से दुआएं अपने शजरे में करते हैं, और इनकी जब सीरत पढ़ते हैं तो वो सीरत भी बड़ी अनोखी और बड़ी निराली है। अल्लाह ने बड़ा खास इन्हें मकाम अता फरमाया, और इस वक्त दिल की कैफियत भी कुछ अजीब सी है कि एक ऐसे दरबार में ऐसी हस्ती के कदमों में मौजूद हैं। हमारा यकीन है कि इनकी कब्र मुनव्वर पर रहमतों की बारिश हो रही है, और जहां रहमतों की बारिश हो रही हो, बंदा उसके करीब पहुंच जाए तो कुछ छींटे उम्मीद है कि हम पर भी बरस जाएंगे। अपने दर पर आने वालों को ये सखी कभी खाली नहीं लौटाया करते। तो जब इतने दूर से इनके मुरीद, इनके चाहने वाले इनके कदमों में आए हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद है कैसे खाली लौटाए जाएंगे। जरूर झोलियां भरी जाएंगी, जरूर मुसीबतें दूर होंगी, और जरूर जो तमन्नाएं लेकर आए हैं अल्लाह की रहमत से पूरी होंगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पहले कुछ तारुफ बयान करता हूँ। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मुबारका तकरीबन 218 सने हिजरी में बगदाद शरीफ में हुई। आपका नाम जुनैद, निस्बत बगदादी, कुन्नियत अबुल कासिम, और कैसे कैसे अलकाबात से दुनिया ने, यूं समझिए आपको औलिया किराम और उलमाए किराम ने उनको अलकाबात अता किए। सैयदुत ताइफा, ताउसुल उलमा, जुज्जाज, लिसानुल कौम। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद हजरत सैयदना मोहम्मद बिन जुनैद शीशे की तिजारत करते थे और नहावंद के रहने वाले थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह शुरू में आईने की तिजारत करते थे, और उस वक्त आपका मामूल था कि बिला नागा अपनी दुकान पर तशरीफ ले जाते और पर्दा गिराकर 400 रकात नफल अदा फरमाया करते। चलें जी, वाह जी वाह। ये जनाब जुनैद बगदादी के मज़ार की ज़ियारत भी की आपने, और अल्लाह हमें भी हाज़िरी का शर्फ। आमीन। और बड़ी सारतमंदी की बात है। इब्ने नुजैद फरमाते हैं, सलासतुन ला राबिअ लहुम, हक, तीन वो हैं जिनका चौथा कोई नहीं है। वाह जी वाह। इस पर भी मुझे एक बात याद आ गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई वो एक बताओ जिसका दूसरा कोई नहीं है, वो दो बताओ जिसका तीसरा कोई नहीं है, वो तीन बताओ जिसका चौथा कोई नहीं है, वो चार बताओ जिनका पांचवा कोई नहीं है। ठीक, तो उस पर फिर जो है ना वो बंदा अपने अपने हिसाब से जवाब देता है। जुनैद बगदादी से भी सवाल हुआ था, उन्होंने भी जवाब इरशाद फरमाया था। जी, उन्होंने क्या दिया था ये आप बता दें। ये मैंने तो जो दिया वो तो नहीं, अभी तो आप ही की बात चल रही है ना, फन्नुन वाले अंदाज में था। अच्छा अच्छा। बहरहाल आइए आपको मैं शेख इब्ने नुजैद रहिमहुल्लाह की बात सुनाता हूँ। सलासतुन ला राबिअ लहुम, तीन वो हैं जिनका चौथा कोई नहीं है। अल जुनैद बि बगदाद, जुनैद बगदाद में, व अबू उस्मान बि निशापुर, अबू उस्मान निशापुर में, और अबू अब्दुल्ला शाम के अंदर। ये तीन वो हैं जिनका चौथा कोई नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, मजीद जो है वो गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस को भी हमने शामिल करना है। तो आइए आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम सजाद है, जेएलएम से आता हूँ। अभी जैसे वो बता रहे हैं ये सूफिया नाम के हवाले से, उनकी तरबियत तालीमात के वाले से, अभी हमारे माशरे में जब ये जो है अभी जैसे वो बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं कि इसी तरह एक तो नेकी, एक तो माल रोला करना, और दूसरा बुराई से ही बचना है, लेकिन बुरे चीजों से अपने आपको बचाना, और जो जहाँ तक हो सके उसको रोकना भी लोगों को, मतलब कोई झूठ बोल रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई धोखाधड़ी, इस मौजूद पे बात हो रही है। तो मैं एक दूसरे जगह आज हमारे माशरे में आगे पीछे जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं ना,
तो मतलब हर जगह तकरीबन चाहे दफ्तर में बाहर हैं, तो ये तो आपको भी पता है, हर बंदे को ऑलमोस्ट पता है कि गलत काम बहुत हो रहे हैं, मतलब मिलावट है, झूठ है, धोखा है, मुनाफाखोरी है। तो इसमें से कैसे बचा जा सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब अगर वो आप नहीं होंगे, वो ऐसी बात करेंगे, वैसी बात करूँ, तो वो फिर वो आपके मुखालिफ हो जाते हैं लोग, चाहे जो दफ्तर वाले हैं या जो इस मार्केट में यहाँ, वो कहते हैं मतलब वो उल्टा वो दुश्मन बन जाते हैं बंदे के। वो कहते हैं मार्केट तो ये ऐसे ही चलेगा ना, मतलब वो कैसे बंदा अपने आप को ये मतलब जैसे अल्लाह सूद को हुक्म है, जैसे वो बता रहे नबी पसंद भी आपसे जाते हैं, तो कोई बंदा बेच होता है चीज तो गीली होती है, हाथ डालते हैं तो फिर आप माते वो अपने से नहीं है, फिर बड़ा इस तरह की बहुत मतलब अभी वाज़ेह काम है। तो आज हम पाकिस्तान में स्पेशली देखते हैं माशरे में, जो हमारे इदारे भी होते हैं, महकमे भी, उसमें जो लोग होते हैं वो गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो मेरे मुशाहिदे में आया है। और उल्टा बात खुद फंसने वाली बात होती है या मेरा कुछ शर्मसार करने वाली बात होती है। तो कैसे भी इसमें हम अपने ईमान को बचा सकते हैं? और ये बात की गुजारिश करनी थी, मेरी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैरन। आमीन। जी हाफिज़ साहब, जो बात इन्होंने इरशाद फरमाई, यानी एक हमारे हम वाक़ई ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है। बाज़ औक़ात कोई बंदा नेकी करना चाहता है, अपने आप को गुनाह से रोकना चाहता है, तो जिस माहौल में वो इर्द गिर्द रह रहा होता है वहाँ का माहौल उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं होता, और नतीजा बाज़ औक़ात ये बंदा फिर जब पहले तो कोशिश करता है, एफर्ट करता है, फिर बाज़ औक़ात वो भी उनके रंग में रंग जाता है। ऐसे मौके पर जैसे उनका ये जहन बना, तो अब उसको एक तो चाहिए कि इन चीज़ों का मुताला भी करता रहे। अब उसके जहन में ये बात आई है कि मुझे अपने आप को हराम से बचाना है। वो रिवायत के जिसमें फरमाया गया कि जो जिस्म हराम से परवरिश किया गया है वो आग का ज़्यादा मुस्तहिक है। इस तरह की रिवायात और इस तरह के मामलात वो पढ़ता भी रहे, स्टडी भी करता रहे। अच्छा माहौल उसको चाहिए प्रॉपरली। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल, ये जो ऐसा प्यारा माहौल है। बात दुरुस्त है आपकी हाफिज़ साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। साइल भी यही चाह रहा है कि मैं बचूं। जी, इशू ये है कि भाई कैसे बचें? जब लोग तो मुखालिफ हो जाएंगे, भाई मैं रिश्वत ले रहे हैं, मैं नहीं लूंगा, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे एक बात तो ये है कि वो अपना पहले तो ये ज़हन बनाए ना अपना, कि अब उसको इस्तिकामत चाहिए। सही। उसको तो चाहिए कि पहले वो स्टैंड तो ले, वरना क्या होगा अगर उसको इस तरह की सोबत नहीं मिलेगी ना, तो फिर उसके अंदर बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। कुछ देर तो वो सर्वाइव करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन फिर जब अच्छी कंपनी नहीं होगी तो फिर बेचारा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके इम्कानात रहेंगे। एक तो ये। दूसरी बात ये है सलमान भाई, इस सूरत हाल के अंदर वो थोड़ा सा गौर तो करे। यानी ये जो हमारे माशरे के अंदर ये बात अब चल निकली है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस नहीं हो सकता, रिश्वत नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। यानी ये अब गोया अगर दूसरे अल्फाज में इसी बात को यूं बयान किया जाए तो क्या लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करेंगे तो ही हमारा फ़ायदा होगा, तो ही हमारा काम होगा, अगर अल्लाह ताला के काम पर अमल करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ये कैसा माइंडसेट है? देखा जाए, गौर करने की बात यह है कि जो अल्लाह ताला, रोज़ी तो अल्लाह ताला ने देनी है ना, इंसान क्या दे सकता है? और रब ताला फरमाता है कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। उसको स्टैंड तो लेना है ना, बल्कि उसकी अगली आयत में ये भी फरमाया गया, जो अल्लाह से डरता है, फरमाया व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, उसको रोज़ी वहाँ से मिलेगी जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। अब ये देखें ना, बड़ी एक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल मार्केट है जी, उसमें कितनी सैकड़ों दुकानें बनी होती हैं जी। एक की दुकान वो 3rd 4th फ्लोर पर है, एक ही बेसमेंट में है। अब उसके अंदर हर तरह के लोग हैं। अब जब बंदा दुकान खोलने वाला ये माइंडसेट बनाता है कि मुझे यहाँ दुकान लेनी है, मेरा काम है दुकान खोलूंगा, कोई ना ग्राहक आ ही जाएगा, मेरे पास आएगा सही। बेसमेंट वाला भी इंतज़ार कर रहा है ग्राहक का, पूरा वाला भी इंतज़ार कर रहा है, और सबके पास ग्राहक आते भी हैं। डेली का जो रूटीन है बंदा देखता है। तो अब जब इन सब को रोज़ी मिल रही है, अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं और अपना ये जहन बना लूं कि जो रिस्क मेरे लिए मुकद्दर में है वो उसने मेरे पास आ ही जाना है जी। मैं अगर नाफरमानी के जरिए उसको लूं फिर भी मुझे मिल जाना है। अब ये मुझ पर है कि मैं उसको किस तरह लेता हूं। वो मौला अली का वाक़या ज़हन में आ रहा है कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपके ने ज़रा पहनी हुई थी, नमाज वगैरह अदा फरमानी थी, तो आपने एक शख्स को देखा वो खड़ा हुआ था, आपने उसको ज़रा पकड़ाई और आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब फारिग होकर तशरीफ़ लाए वापस, तो ज़रा ही नहीं है, ना वो बंदा है ना वो ज़रा। आपने थोड़ा सा ढूंढा और आगे चल पड़े। आगे बाज़ार में पहुँचे
تو وہاں وہی آپ کی ذرا لٹکی ہوئی تھی اور کوئی بندہ اس کو سیل کر رہا تھا. آپ اس کے پاس چلے گئے, بھائی آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا ابھی ایک شخص مجھے 2 دینار میں فروخت کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد میں فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ کے نکلا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں اس نے میری چیز کی حفاظت کی ہے, میں اس کو 2 دینار دے دوں گا. ملا وہی 2 دینار, لیکن اس نے حرام ذریعہ اختیار کیا تو گناہ گار بھی ہو گیا. اللہ بچائے. تو یہ بات ہے کہ ایسے موقع کے اندر بندہ اپنا یہ ذہن بھی بنائے, اور یہ ذہن جب بنائے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ جو روزی میرے مقدر میں ہے وہ مجھے بالآخر مل کر رہنی ہے. جس طرح انسان کی موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے نا جہاں بندی چھپ جائے, اسی طرح رزق بھی بندے کو تلاش کر کے اس کو مل جاتا ہے. جی خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. سلمان بھائی, ہم اگر کچھ لینے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں, ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو دھوکہ دینے والا ہو. ظاہر نہیں ہوتی. کوئی ایسا ملے جو مجھے جھوٹ بول کر مال بیچ دے, ظاہر نہیں ہوتی. ہم جب خود ایک چیز کی طلب میں ہیں اور ہم ایسا بندہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے میری طلب بھی پوری کر دے اور ہو بھی سچا, جی صحیح طریقے سے کر دے, اچھا تاجر مل جائے, نیک بندہ مل جائے, دھوکہ دینے والا نہ ہو, میں اس سے جا کر مال خریدوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو انہی لوگوں کی مارکیٹ میں ہے نا جو اصول کے مطابق تجارت کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال جو سائل نے بات کی ہے وہ بھی ایک حد تک یوں تو درست ہے کہ اس کا بعض افراد ہی ہمارے معاشرے کے سوشل بائیکاٹ پر اتر آتے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ نرخ کم کر کے بیچ رہا ہے لہذا یہ ہماری دکانداری خراب کر رہا ہے, اس کے خلاف ہو جایا جائے. اس طرح کے مناظر بھی ہیں, اس طرح کے چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی بندہ غور کر لے کہ ایمانداری کا نا اپنا ہی جھنڈا ہوتا ہے. لوگ سب کو چھوڑ کر ایماندار کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آنے کو خوشی آتے ہیں. ایک بار مہنگا بھی لے جائیں گے نا لیکن دھوکہ نہیں ہوگا, اگلی مرتبہ ساری دکانیں چھوڑ کر آپ ہی کے پاس آئیں گے. لیکن یہاں میں دوسری بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نا برائی کو تسلیم کر لیا ہے. بھئی یہ برائی پھیل رہی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لہٰذا ہم بھی برے لوگوں میں ہی شامل ہوئے. ہم ذرا تھوڑا سا الگ رہتے اور اچھائی کو فالو کرتے اور دکھاتے کہ اچھائی کی اپنی ایک پاور ہے. اچھائی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. تو اس میں تو پاور اپنی جگہ ہے. ہمارے بڑوں کے سامنے یعنی آج سے تقریباً آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں, معاشرے میں پائی جانے والی بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو اس وقت نہیں پائی جاتی تھیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت کے جو بزرگ افراد تھے وہ برائی سے منع کرنے والے تھے. جی ان کے سامنے برائی ہونے لگتی تھی تو وہ اس کو روکتے تھے. آج ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی رہا ہے, چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. جب شامل ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ برائی ہی بڑھے گی. بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے اور ان لوگوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے جو اچھے راستے پر ہیں اور اچھائی پر گامزن ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے ایک آسان سی بات, یہ تو چلیں کاروبار کے حوالے سے ہو گیا, بندہ نوکری کہیں کرتا ہے. آپ ایک آسان سا کام کریں, آپ اپنے رب سے جو ہے نا وہ لو لگائیں, یا رب کریم میں نے تیری نافرمانی نہیں کرنی, اب مجھے مالک میں تیرے رحم و کرم پہ ہوں, اب جیسے تو فرمائے میں تیرا بندہ ہوں. 2 لفظوں کی بات ہے بس, پھر آپ دیکھیں بڑھتے جائیں اور ترقی کی منازل اللہ کی رحمت سے طے کرتے جائیں. اور اگر کوئی آزمائش آئے تو پھر بھی نیت یہی رکھیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ حرام ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے, نہیں کرنا, یہ بس نہیں کرنا. ایک نہیں تو 2 رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے دینا ہے, اور یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. ہاں جی, اور نصیبوں کا یصیبوں کا, نصیب تمہیں پہنچ کر رہے گا. اگلے دن رات کا ٹائم تھا حافظ صاحب, یہ بدھ کی بات ہے, بدھ کی, ہاں غالباً بدھ کی بات ہے. میں یہی فیضان مدینہ میں یہی موجود, مدنی چینل میں موجود تھا. تو وقفہ ہوتا ہے کھانے کا, تو اس میں جو ہے نا وہ اس ٹائم بھی آپس میں جیسے وہ ایک ہوتا ہے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں حافظ صاحب, میرے پاس ایک اسلام بھائی کھانے کی چیز لے کر آیا. اب میں وہ چیز دیکھ رہا تھا, میں نے بھی گھر جا کے کھانا ہی کھانا تھا, میں وہ کھانے کی چیز بھی دیکھ رہا تھا اور ایک چیز پر غور بھی کر رہا تھا. بھئی دیکھو یہ کس نے خریدا, یہ سبزی کس نے خریدی, کہاں پیدا ہوئی, کس نے کاشت کی,
کون منڈی میں لایا, کس نے خریدا, پھر آگے مطلب وہ جو ہے وہ ریٹیلر پہ آیا ہوگا, ادھر سے جناب انہوں نے خریدا, انہوں نے خرید کے کس نے پکایا اور کس کو پکا کر کھانے کے لیے دیا. یہ بھی ایک بات ہے نا, یہ گھر والے جو پکا کے دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے یا میرے لیے تو نہیں دے رہے ہوتے نا بھائی, اس میں یہی ہوتا ہے بھائی بندہ لے کے جا رہا ہے یہی کھائیں گے, ٹھیک ہے چلو بعض کا تو دوسری بات بھی ہو ہی جاتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں, اب وہ ان کے لیے, لیکن وہ کھا کون رہا ہے؟ جس نصیب کا, پھر میں نے کہا سب ادھر بھی کہ نصیب کا یصیب کا, تمہارا حصہ تمہیں مل ہی جائے گا. تو یہ ایک ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمت ملے گی, ہمت ٹوٹے گی نہیں. ہمت رکھیں, بالکل ایسی بات ہے. اور اس بات پر بھی بندے کا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو نا رب کی رضا پانے کے لیے بعض اوقات مشکلات بندے کو آ جاتی ہیں, جنت کو مشکلات سے ڈھانپا گیا ہے. تو یہ بھی ذہن بنائیں. اور اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے, فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صرف اتنے پر نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ جی ہم ایمان لے آئے, مشکلات بھی آئیں گی, آزمائش یہی تو ہے. لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کی ناراضی سے بچے. یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کو اپنی ناراضگی میں ہی رکھا ہے معاذ اللہ کہ مجھے ناراض کرو گے تو رزق ملے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو فرما بردار ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. بہتر وہ ہے, اچھا وہ ہے جو اپنے رب کو راضی رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے کام کرے. ایسا پاک ہے, صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقیم. ایمان یہ ہے کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اس کی شرح میں لکھا کہ پھر اس پر یوں ڈٹ جائے کہ جو کام اللہ کی نافرمانی ہے وہ میں نے نہیں کرنا. مرحبا, سبحان اللہ. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے خلیل بھائی سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلمان بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. خلیل بھائی اچھا, میں ایک سوال کرنے لگا تھا آپ سے لیکن میں وہ نہیں کرتا, ابھی آگے بڑھتے ہیں. یہ میسیجز پر آپ تھوڑا جو ہے وہ روشنی ڈالیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا آلو بخارا کھایا جا سکتا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, کیا مشورہ ہے آپ کا؟ شوگر تھی لیکن اب نارمل ہے. آلو بخارا بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے, مناسب ہے, بہت اچھا ہے, لینا چاہیے. لیکن کھٹا بھی ہوتا ہے نا, کھانسی بھی لگ سکتی وہ جو. اچھا یہ بتائیں, یہ بھی ایک آشکار حقیقت ہوئی ہے کہ جو دکان سے ملتا ہے پھل اس کو آلوچا کہتے ہیں اور پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ آلو بخارا بن جاتا ہے. کوئی ہے ایسی بات؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں, میں عرض کرتا ہوں. جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آلو بخارے کا بتا دوں کہ آلو بخارا بہت مفید چیز ہے. اگر کسی کو جیسے بہت گرمی بھی لگتی ہو یا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو, اس طرح کی چیزوں میں پیاس زیادہ لگتی ہو, جسم میں گرمی زیادہ لگتی ہو, ان سب چیزوں میں بخار وغیرہ کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہے. اور باقی رہا یہ کہ وہ جو تازہ ملتا ہے دکانوں سے, ٹھیلوں سے, شاپ سے, اسے تو آلوچا ہی کہتے ہیں. آلو بخارا بھی کہہ دیتے ہیں, آلوچا جیسے آپ نے فرمایا آلوچا بھی کہتے ہیں. اور پھر اس کی ایک حالت ہوتی ہے جو خشک, جیسے بریانی میں آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس میں بھی دو طرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر آپ شاپ پہ جائیں گے تو ان سے اگر کہیں گے نا خشک چاہیے تو وہ بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا یعنی کالے سے کلر کا. اور اگر آپ کہیں گے مجھے گیلا چاہیے, وہ پنساریوں کے یہاں سے جیسے مل جاتا ہے, تو وہ گیلے سے مراد یعنی کہ وہ پھر تھوڑا سا براؤن سے کلر کا ہوتا ہے, وہ استعمال کیا جائے, وہ اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی, مرحبا. خلیل بھائی 5 دانے رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے نا اس کو مل کر اس کی گٹھلیاں نکال دیں, اس کا پانی پی لیا جائے. یہ اس کا اچھا انداز ہے پینے کا. چہرے کے داغ دھبوں کے لیے بھی مفید ہے. چلیں جی, مرحبا. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, گھڑی بھی بتا رہی ہے. خلیل بھائی اللہ آپ کو برکت بھی دے, اپنی ایمان پناہ میں رکھے. عدنان شیخ بھائی بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ گھریلو علاج کی 2-4 کالز دے دیں تاکہ وہ ایک تسلسل برقرار رہے. جی میرا خلیل بھائی سے سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں کا پیلا پن دور نہیں ہوتا, اس کا کوئی علاج برائے کریں. اس کا منجن کئی دفعہ خلیل بھائی نے بتایا. خلیل بھائی آج ایک اور بھی بات بتائیں کہ یہ جو نمک لوگ لے کر عام گھر کا جو نمک ہوتا ہے
یہ لے کر بعض اوقات جو ہے وہ دانتوں پر ملتے ہیں، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ نہیں، اچھی چیز ہے، نمک جو ہے یہ فائدہ مند چیز ہے. اس سے ایک تو جیسے جراثیم بھی دور ہوتے ہیں، جراثیم کش ہوتا ہے کہ جیسے دانتوں میں بعض اوقات جیسے پانی گرم کر کے اس سے کلیاں کی جاتی ہیں، اگر گلے میں کوئی سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ مفید ہے. اور اسی طرح سے اندر کوئی تکلیف ہو تو اس اعتبار سے بھی اس کو نمک ملا پانی جو ہے وہ گرم کر کے یا ویسے ہی اس کو منہ میں گھمایا جاتا ہے، اس سے جراثیم جو ہے اس سے ختم ہوتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے. اب یہ دو چیزیں لے لیں جیسے کہ میٹھا سوڈا اور نمک، یہ دو چیزوں کو مکس کر لیں اور پھر ان کو جو ہے نا مکس کر کے دانتوں میں اس کو منجن کریں، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے لگائیں اور 5-10 منٹ اس کو لگا رہنے دیں. تو انشاءاللہ مثال ہاف لے لیں، جیسے 1 چمچ اگر نمک لیتا ہے تو آدھی چمچ جو ہے میٹھا سوڈا لے لیں، دونوں چیزوں کو مکس کر کے اور پھر اس کو لگا لیں دانتوں پر. بعضوں کے مسوڑے جو ہیں وہ ذرا نازک ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کی مقدار کم کر دیں، ایسا بھی ہے. صحیح، یہ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا خلیل بھائی، ایک اور بات بھی بتائیں کہ یہ سنا مکی ہے یا سنا مکھی ہے؟ ایک بات یہ بتائیں، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا اس کے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں ان ڈنٹھلوں کے ساتھ اس کو کعبہ بنانا یا جوشاندہ بنانا چاہیے، یا اس کا صفو بنانا چاہیے، یا اس کے بغیر ہی جو ہے وہ بنانا چاہیے؟ نیز جن کو پہلے سے ہی کمزوری ہو ان کو یہ استعمال کرنی چاہیے؟ مکھی ہے، مکھی ایک ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی، ہاں جی، وہ والی وہ مکھی نہیں، مکھی یعنی مکہ پاک سے، مکہ پاک میں بھی یہ پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو سب سے اچھی کوالٹی کی جو سنا مکھی سین سے ہے، سا سے بھی نہیں ہے، بعض لوگ سا سے لکھتے ہیں، سین سے ہے. تو سنا مکی مکہ پاک سے نسبت ہے، تو وہاں کی جو سنا ہے وہ سب سے بہتر شمار کی جاتی ہے. اور ویسے تو وہاں کی ہر چیز ہی بابرکت ہے، مگر ایک کوالٹی کے اعتبار سے بھی وہاں کی جو ہے وہ سب سے بہترین شمار کی جاتی ہے مکہ پاک کی. تو سنا مکی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سنا مکی پیٹ کے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، پیٹ کے سینکڑوں امراض ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مفید ہے. پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ طبیب کے مشورے سے اس کو موقع محل کے اعتبار سے اور دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کو آپ نے خود استعمال کرنا ہے تو جب آپ نے ڈنڈیوں کا پوچھا، اس کے اندر جو تنکے ہوتے ہیں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے تنکے ہٹا دیے جائیں. تنکے ہٹا دیں گے، پھر اس کے جو پتے ہوتے ہیں صرف وہی استعمال کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر مروڑ نہیں ہوگا. ورنہ وہ مروڑ کسی کیفیت ہوتی ہے، جیسے قبض کے لیے آپ نے استعمال کیا، اس کو بندہ پیتا ہے، رات کو پیا، یا ویسے ہی اس کو جیسے 25 گرام کے آس پاس یا 20 گرام 15 گرام جو بھی آپ نے اس کو پانی میں ڈال کر ابال کے پی لیا، اس صورت میں بھی، یا پھر آپ نے اس کو ویسے ہی پیس لیا اور آدھی چمچ پانی سے کھا لی پاؤڈر بنا کر، تو دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ چلو صبح بندہ گیا تو اس کا پیٹ خالی ہو گیا، 1-2 دفعہ میں جا کے چلو وہ سیٹ ہو گیا. لیکن اگر وہ تنکے وغیرہ بھی پیس لیں گے ساتھ میں یا وہ بھی ابال لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بار بار مروڑ سا ہوتا رہے گا، جیسے واش روم میں جانے کا ہوگا کہ شاید موشن آ رہا ہے اس طرح سے رہے گا. تو اس کیفیت سے پھر نجات مل جائے گی اگر یہ تنکے ہٹا دیں گے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور دوسرا یہ کہ ایسا شخص کہ کوئی اگر اس کو برکت کے لیے پینا چاہ رہا ہے کہ بھئی چلو اس کو پی لیتے ہیں یا ویسے اس کو شوق ہے، تو وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ کمزور افراد اس کو نہ پیے، کیونکہ یہ موشن لگاتا ہے. اگر کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے، بخار ہے، کسی کو اور کسی وجہ سے نقاہت ہے، بیماری سے اٹھا ہے، اب وہ یہ پینا شروع کر دے گا تو وہ معدے میں جو کچھ ہوگا، معدہ پہلے ہی چیزیں ہضم نہیں کر رہا ہوتا. جیسے بخار والا ہوتا ہے اس کو بھاری چیزیں نہیں دی جاتی ہیں، روٹی سے عام طور سے منع کیا جاتا ہے کہ ہلکی غذا اس کو دی جائے، یخنی ہے، ساگو دانہ ہے، کھچڑی وغیرہ ہے. پھر جب معدہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر تھوڑی سی اس کو دوا، پھر یعنی غذا اس کی بڑھائی جاتی ہے، جیسے روٹی ہے، پھر دیگر طاقت والی چیزیں دی جاتی ہیں. اگر ایسا شخص لینا شروع کر دے گا تو پھر یہ کہ معدہ پہلے ہی ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر مزید اس کو کمزوری بڑھ سکتی ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، مرحبا. یہ بھی بڑا اچھی معلومات جو ہے وہ ہوگی.
اور جن کو پہلے سے ڈائریا ہے یا اس طرح کا موشن وغیرہ ہے تو وہ بھی خیال کریں. اور سب سے بہترین بات ہے وہ ڈائریا ہے. جی ڈائریا وغیرہ ہے وہ تو لے گا تو وہ تو پھر پہلے ہی ڈائریا کی اگر دوا لے رہا ہوگا تو یہ تو ہے اس کا الٹ ہے. اللہ رحمت فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. علاج طبیب کے مشورے سے ہی کیا جائے, میرے اور عدنان بھائی کے مشورے سے نہ ہی کیا جائے. کیوں حافظ صاحب؟ بالکل کم از کم میں آپ اپنی دونوں کی تو بات کریں. ویسے آپ تو ابن حکیم ہیں, لیکن ابن حکیم ہونا اور ہے اور حکیم ہونا اور ہے. چلے ٹھیک ہے جی, چلے اللہ برکت دے. خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ دونوں کے علاوہ باقی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں باقی بھی حکیم نہیں ہے. بہرحال حافظ صاحب کیا آپ حکیم ہیں یا نہیں ہے؟ جی تعلق نہیں. اچھا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. خالد بھائی بالکل نہیں, آپ نے بھی پہلو صحیح ہے. ٹھیک ہے. عدنان بھائی تو حکیم ہیں بالکل بھی نہیں, ہلکے پھلکے بھی نہیں ہے. جی ہلکے پھلکے بھی نہیں. اچھا ہلکے پھلکے بھی نہیں ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. چلے جی, یہ بھی ایک اچھی معلومات تھی, تو چلیں یہ بھی ہو گیا. خلیل بھائی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ آپ کو برکتیں اور سلامتی کا جو ہے وہ عطا فرمائے. آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب جنید بغدادی کا صدقہ نصیب فرمائے, علم دین سے روشناس فرمائے, اعمال خیر کے اللہ توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی محل میں بستا رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے. آئیے استاد اسلام بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ. طلع البدر علينا من سنيات الفداء, وجب الشكر علينا, وجب الشكر علينا, ما دعا لله داعي يا نبي, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ. جا کنی کے وقت آیا, چہرے انور دکھانا, مکر شیطان سے بچانا, مکر شیطان سے بچانا, اپنے دامن میں چھپانا یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ. صبح میری رحمتوں سے بھری, میری رحمتوں سے بھری, کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے, کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے.